الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 256 ابن عباس کی حدیث ہے. جب یہ آیت اتری کہ تو اپنی نماز میں اونچا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، جب یہ آیت اتری کہ تو اپنی نماز میں اونچا نہ پڑھ اور چپکے بھی نہ پڑھ، یہ آیت اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے. تو جب آپ اپنی آواز بلند کرتے مشرک سنتے تو وہ قرآن کو برا بھلا کہتے، اور جس نے قرآن کو اتارا ہے اور جو اس کو لے کر آیا ہے اسے بھی برا بھلا کہتے. اب ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو مشرک سن لیتے اور وہ قرآن کو بھی برا بھلا کہتے، نازل کرنے والے کو بھی برا بھلا کہتے، اور حضرت جبریل جو اس کو لے کر آئے تھے اسے بھی گالیاں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی کہ تو اپنی نماز کو زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھا کر اور زیادہ چپکے بھی نہ پڑھا کر. تو اونچی آواز سے نہ پڑھ کہ مشرک سنے اور برا بھلا کرے، اور چپکے بھی نہ کر اپنے ساتھیوں سے کہ آپ انہیں سنا نہ سکیں. ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اتنی نیچی بھی نہیں آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے صحابہ سن ہی نہ سکیں کہ آپ کیا قرآن میں اس کا کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور انہیں قرآن میں جو اثر کرنا ہے وہ اثر نہ کرے. تو لہٰذا آپ نہ تو زیادہ اونچی آواز سے نماز پڑھیں اور نہ ہی زیادہ نیچی آواز سے پڑھیں. وابتغ بین ذالک سبیلا، اور اس کے درمیان راستہ ڈھونڈیں. آپ انہیں سنوائیں اور اونچی آواز سے نہ کہیں یہاں تک کہ وہ تیرے سے قرآن سن لیں. تو یہ کب کا ذکر ہے؟ مکی دور کا. مکے میں مدینہ میں جب مسلمان آئے تو وہاں پہ مسلمانوں نے پھر مسجد بنا لی، وہاں پہ یہ پھر سارے مسائل جو تھے وہاں پہ ختم ہو گئے. باقی یہ آیت جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ تم اپنی نماز کو اونچی آواز سے نہ پڑھو اور نہ ہی زیادہ چپکے پڑھو. یہ تو باجماعت نماز کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن اگر انسان انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی چاہیے تھوڑا سا اونچا پڑھے. ہم عام طور پہ دل میں پڑھ رہے ہم عام طور پہ چپکے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں دل میں، تو دل میں پڑھنے کی بجائے نماز کو تھوڑا سا اونچا پڑھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سارا جسم آپ کا سنتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اونچا پڑھیں، اتنا اونچا پڑھیں کہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کا سارا جسم سنا. ٹھیک ہے، اور اس طرح فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا سارا جسم سنے گا، آپ کے سارے جسم کو اس کا روحانی جو ہے فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اونچا پڑھنے سے آپ کی توجہ زیادہ فوکس ہو جاتی ہے. یہ کر کے دیکھیے، آپ کی توجہ جو ہے جو ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے اور آپ کو خیالات آنے لگ جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا اونچا پڑھیں تو آپ کی توجہ فوکس ہو جاتی ہے. تو یہ حکم ہے. اجتماعی حالات میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی باجماعت نماز میں، اور انفرادی طور پر بھی اگر نماز انسان پڑھ رہا ہو تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. حدیث نمبر 257 ابن عباس کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ جلدی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل نازل ہوتے تھے وہی لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو بھی، تو آپ پر یہ بڑا بھاری گزرتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ آغاز وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہیں یہ فکر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل چلے جائیں اور وحی مجھے یاد نہ ہو. تو پھر حضرت جبریل جو آپ کو وحی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے. آپ کے ہونٹوں سے بھی پتہ چلتا، آپ کی زبان سے بھی پتہ چلتا آپ ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پھر آپ پر بھاری.
تو یہ چیز آپ سے پہنچ بھی جاتی ہے، یعنی لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں اور آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری جو کہ سورہ قیامہ میں ہے کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ تو جلدی کرے۔ ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی، اے نبی آپ فکر نہ کریں، آپ پر جب وحی نازل ہوگی تو جب جبریل جائیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہی آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے اور آپ کی زبان پہ جاری بھی ہو جائے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے تیرے سینے میں جمع کر دیں اور اسے تیری زبان پہ جاری کر دیں۔ لہذا اب کیا ہوتا تھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل آتے اور بس، اور جب حضرت جبریل چلے جاتے اس وحی کو دہرا لیتے اور وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوتی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھے تو اس کے پڑھنے کے پیچھے پیچھے پڑھا کرو، تو جب ہم اسے نازل کرے تو اسے غور سے سن۔ پھر اب طریقہ آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ سکھایا کہ جب حضرت جبریل وحی لے کر آئے تم بس غور سے پوری توجہ کے ساتھ یاد نہیں کرو، بس سننے کی طرف توجہ کرو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ وحی آپ کے دل میں اتر جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ کی زبان پہ جاری بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب حضرت جبریل چلے جائیں آپ اس کو دہرا لیا کیا کیجیے، حضرت جبریل چلے جاتے اللہ کے رسول سے دہرا لیتے اور آپ کو وہ آپ کی زبان پہ وہ جاری ہو گئی ہوتی جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ اب قرآن کا بیان جو ہے وہ کیا ہے، وہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے لی کہ اب کوئی نبی اور نہیں آنا تھا، قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اتنی دیر تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی نے نہیں آنا اب اپنا کلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور ایک اعلان بھی قرآن مجید میں کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہ سورہ قیامہ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا، آپ کی زبان پہ جاری کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کو بیان کرنا۔ قرآن کا بیان کیا ہے، قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ تو یہ اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی لے لی تھی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت لمبا سوال ہے۔ موٹی سی دو جملوں میں میں آپ کو بات ایک بتا دیتی ہوں۔ ایک بات سمجھ لیجیے، جن صحابہ سے آپ نے قرآن وصول کیا، جن صحابہ نے آپ تک قرآن پہنچایا، انہی صحابہ نے آپ تک حدیث پہنچائی۔ ایسا ہی ہے، ہم قرآن کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ اور حدیث کو سمجھتے ہیں غیر محفوظ۔ نمبر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے علماء پیدا کر دیے جنہوں نے اسماء الرجال جیسے علوم جو ہیں ایجاد کیے۔ اسماء الرجال کیا ہوتا ہے، حدیث میں جتنے لوگوں کے نام آئے، جتنے راویوں کے نام آئے، سب کے حالات زندگی جو ہیں وہ محفوظ کر دیے گئے، اور یہ حالات زندگی تمام راویوں کے حالات زندگی آج تک محفوظ ہیں، اور اس علم کا نام ہے اسماء الرجال۔ اور اس پر ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی 200 جلد، لاکھوں راویوں کے حالات زندگی محفوظ کر دیے گئے، جس کے مطابق ہم آج بھی اندازہ لگا سکتے کہ فلاں حدیث کے راوی جو تھے وہ ثقہ تھے یا غیر ثقہ تھے۔
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذہین اور قابل افراد پیدا کر دیے جنہوں نے حدیث میں کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر دیا. حدیث نمبر 260 ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور 2 سورتیں پڑھتے تھے. اب ہمارا موضوع کیا ہے کہ نمازوں میں قرات کتنی ہونی چاہیے. آئیے فجر سے شروع کر لیتے ہیں. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 60 سے لے کے 100 آیات کی تلاوت کرتے تھے. کیا مراد؟ چھوٹی آیات ہوتی، مثلا جیسے یہ آیات ہیں الحاقۃ ملحقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ چھوٹی آیات ہیں. اس طرح کی آیات ہوتی تو 100 آیات دونوں رکعتوں میں. اور اگر ذرا بڑی آیات ہوتی جیسے سورہ بقرہ کی آیات، مدنی دور کی صورتوں کی آیات ہیں، وہ لمبی آیات ہیں، تو ان کو 60 یہ آپ کا طریقہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں؟ سورہ فجر کی نماز بھی ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور بس ایسا ہی کرتے ہیں نا. اللہ کے رسول کی نماز سیکھیں اللہ کے رسول کی نماز. کتنی قرات آپ کرتے تھے؟ 60 سے لے کے 100 آیات کی فجر کی نماز میں. کیا اب 60 سے 100 آیات آپ کیسے پوری کریں گی؟ آپ کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ یاسین پڑھ لیجیے 2 رکعتوں میں. سورہ یاسین کے جو ہے کچھ پہلی رکعت میں پڑھ لیجیے، کچھ دوسری رکعت میں پڑھ لیجیے. آپ کو سورہ واقعہ یاد ہے وہ پڑھ لیجیے. آپ کو آخری 10 سورتیں یاد ہیں 30ویں پارے کی، انہیں 1 رکعت میں پڑھ لیجیے. 10 پڑھ لیجیے. دوسری رکعت میں اس سے تھوڑی پڑھ لیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی تھا کہ آپ پہلی رکعت لمبی پڑھتے تھے اور دوسری رکعت نسبتاً چھوٹی پڑھتے تھے. یہ بھی سنت ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھیے. اب ہم نماز نبوی سیکھ رہے ہیں. تو فجر کی نماز میں کتنی قرات ہوتی تھی؟ بولو 60 سے 100 آیات. ظہر کی نماز میں اس سے نصف 30 آیات کی قرات. سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 سورتیں، لیکن چھوٹی سورتیں. ٹھیک ہے. جو فجر کی نماز ہے جمعے والے دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے. سورہ سجدہ کی 30 آیات ہیں اور اس میں کے 3 رکوع ہیں. اور دوسری رکعت میں فجر کی نماز میں جمعے کے والے دن آپ سورہ دہر پڑھتے ہیں. سورہ دہر کے 2 رکوع ہیں اور سورہ دہر کی بھی 30 آیات ہیں، 60 آیات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو عصر کی ظہر کی نماز ہے یہ فجر کی نماز سے تقریباً نصف. ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور ساتھ 2 سورتیں پڑھتے اور پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوتی، میں قضائے حاجت کے لیے بقیع جاتا، وہاں سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ کر وضو کرتا اور پھر مسجد میں جاتا. اللہ کے رسول ابھی پہلی رکعت میں ہوتا. اب ہماری نمازیں کیسی، اور عورتوں کی نمازیں تو خاص طور پہ، مردوں نے تو پھر باجماعت میں نماز پڑھی تو کوئی ان کی نمازیں بہتر ہوئی. عورتوں نے تو کیا کرنا ہے، 2 منٹ میں نماز پڑھ کے مغروں لا دی، جان چھوڑا. ایسا ہی ہے نا. ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی پہلی رکعت. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قضائے حاجت سے فارغ ہوتی ہوں، میں وضو کرتا، وضو کر کے مسجد نبوی آتا اور اللہ کے رسول بھی پہلی رکعت. یہ میں تراویحوں کی بات نہیں آپ کو سنا رہی ہوں، نہ رمضان کی بات سنا رہی ہوں. عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز اتنی ہوتی تھی اور پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے. اور ہمیں بعض اوقات کوئی آیت سنواتے تھے، کیونکہ ظہر اور عصر کی جو نماز ہے یہ آپ کو پتہ سری ہے، تو کوئی لفظ سنا دیتے جس سے پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں. صحابہ جام جاتے اور عصر میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور 2 سورتیں پڑھتے، لیکن عصر کی نماز ظہر کی نماز سے آتے.
صحیح تو اس میں بھی 2 صورتیں پڑھتے لیکن چھوٹی صورتیں ہوتی اور پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور جو صبح کی نماز میں بھی آپ پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو مختصر کرتے. یہ تمام نمازوں میں آپ کا طریقہ یہ تھا. پہلی رکعت لمبی دوسری چھوٹی، پہلی میں قرات زیادہ دوسری میں تھوڑی. تو یہ طریقے سیکھیے. ہم نے تو قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، دونوں رکعتیں ایک جتنی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اس میں کچھ اور بھی نہیں پڑھنی. ہوتا یہ ہے کہ قل هو اللہ احد تو ہم پڑھ لیتے ہیں منہ سے، ہمیں فرفر یاد ہو جائے، دماغ ہمارا کہیں اور پھر رہا ہو. صحیح تو نماز میں کوشش کریں صورتیں بدل کر پڑھیں. اس کے ساتھ آپ کی نماز میں توجہ باقی رہے گی. نہیں آتی صورتیں یاد کریں، روز کی 2 آیات یاد کریں. رمضان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کریں گھر سے جہاں تک یہاں تک آتی ہیں راستے میں 2 آیات یاد کریں، انہیں 10 دفعہ دہرائیں. 10 دفعہ دہرانے کے بعد ظہر کی نماز میں پڑھیں، انہیں عصر کی نماز میں پڑھیں، انہیں شام کی نماز میں پڑھیں، انہیں عشاء کی نماز میں دہرائیں. کیا حال ہے، پکی پانی ہو جائیں گی کہ نہیں؟ اصل بات ہے کام کرنے کا ارادہ. کوئی بڑا چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں. میں نے کل ایک بچے کو دیکھا، میری بانجی آئی دیکھے میرے پاس، ان کے 7 سال کے بچے نے قرآن اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے تو 7 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تھوڑی اس نیت سے یاد کر لیں کہ میں نے نماز میں 60 آیات اور اگر آپ کو پہلے یاد پھر بڑی اچھی بات. اچھا جی، حدیث نمبر 262. ابو برزہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے اور ہم میں سے ایک اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا اور صبح کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات تک پڑھتے تھے. اب یہاں پہ ایک تو ہو گیا 60 سے 100 آیات پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح پڑھتے کس وقت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے، اور جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو اتنا اندھیرا باقی ہوتا یا اتنی روشنی ہو جاتی کہ ہم میں سے کوئی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا، لیکن اگر دور والے کو دیکھتا ہے تو نہ پہچانتا. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عورتیں فجر کی نماز میں شامل ہوتی، چادروں میں لپٹی ہوتی، اور جب نماز سے فارغ ہو کے گھر جاتی تو پہچان ہی نہ جاتی. تو کیا سمجھ آئی؟ اتنی لمبی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ابھی روشنی اچھی طرح نہ ہوئی ہوتی. اس کو پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. آج کل فجر کی اذان جو ہے 3:25 پر ہو رہی ہے، 3:25 پر ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ساتھ ہی اٹھتے تھے، کیونکہ فجر کی نماز کے وقت آپ کو پتا باتھ روم جانا، رات ساری کے باتھ روم کے لیے میں جانے پر بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں استنجا کرتے ہوئے اس کے بعد آپ نے دانت بھی ضرور صاف کرنے ہیں، کیونکہ ساری رات کا منہ بھی بہت گندا ہوگا، اس پر بھی آپ کا ٹائم لگے گا. آپ کو آرام سے 10-15 منٹ باتھ روم، 10 منٹ تو ضروری باتھ روم میں لگ جائیں گے. بعض اوقات غسل بھی کرنا ہوتا، ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، ہلکی اور اس کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمیں وضو کرتے کرتے 15 منٹ لگ گئے، 5 منٹ میں ہم نے 2 سنتیں پڑھ لی، 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد 60 سے لے کے 100 تک آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پر بھی کیا حال ہے، 15 منٹ تو ضرور لگیں گے، 15-20 منٹ تو لگیں گے. آپ سمجھ لیجیے آدھا گھنٹہ ہو گیا اذان کے بعد. اذان کے بعد جب آدھا گھنٹہ ہو گیا، 4:25 پہ جب اذان ہو رہی ہے، اب کیا بچ گیا؟ 3:25 پر اذان ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ لگ گیا. آپ سمجھ لیجیے 4:10 ہو گئے ہیں. 4:10 پر آپ فارغ ہو جاتے. میں اپنے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں. تو ابھی اندھیرا اتنا باقی ہوتا کہ دور جاتا ہوا پہچانا نہ جاتا اور قریب بیٹھا ہوا پہچانا. کیا خیال ہے؟ ہم اس وقت نماز پڑھیں؟ بتائیں
ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اچھا بلا دن نکل آیا ہوتا ہے، روشنی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس وقت جلدی جلدی ٹکرے مارے نہ ہماری نماز لمبی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی نماز کی طرح، اور نہ ہماری نماز اول وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے ساتھ ہی تو لہذا کوشش کیجیے کہ سب سے بہترین عمل جو کہ آپ نے رمضان میں کرنا ہے وہ کیا ہو؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر جو ہی اللہ آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوڑے آؤ نماز کی طرف، دوڑے آؤ کامیابی کی طرف، بستر سے اٹھ جائے۔ اور حدیث میں ایک اور بڑی مزے کی بات آتی ہے، میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے اس وقت بڑی سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آپ تہجد پڑھتے، تہجد پڑھ کے آپ سو جاتے، اور جب اذان ہوتی کود کر چھلانگ لگا کے یہ بھی سونا، کیونکہ اگر اس وقت تھوڑا سستی کریں تو پھر کیا ہو؟ شیطان ہمیں دھمکی دیتا ہے، نہیں اٹھا نہیں جا رہی، اٹھتے آدھا بڑھ نماز کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی اذان سنتے کود کر فٹافٹ اللہ تو نے بلایا، میں نماز پڑھیں 60 سے لے کے 100 آیات پڑھیں، اور جب آپ ابھی اندھیرا اتنا باقی ہو کہ دور جانے والا پہچانا نہ جا سکے، قریب بیٹھا ہوا پہچانا جا سکے، یہ ہے نماز نبوی۔ ہاں جی، کون کرے گا؟ بتاؤ سمجھ آ گئی ہے اچھی طرح؟ کون وقت پر نماز پڑھے گا؟ اور نمبر 2، کون 60 سے 100 آیات کے ساتھ پڑھے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات انسان ساری عمر نماز پڑھتا ہے، اجر نہیں پاتا۔ میں کل پڑھ رہی تھی ایک جگہ پہ، انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، ایک بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ ہم نے آداب کے ساتھ نہیں، ہم نے درست نہیں پڑھی، بلکہ قرآن مجید سے میں آپ کو بتاتی ہوں، قرآن مجید میں ہے فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے دوزخ ہے، الذین هم عن الصلاۃ ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ کیسے غافل ہوتے ہیں؟ وقت پہ نہ پڑھی، طہارت کا خیال نہ رکھا، نماز کے اندر دھیان نہ رکھا، غفلت کی طریقے۔ تو نمازیوں کے لیے دوزخ ہے، نماز پڑھ کے بھی دوزخ۔ 30ویں سپارے کی سورہ ماؤن آئے تھے۔ تو لہذا نماز پڑھیں، ایسی پڑھیں جو میرے رب کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول ظہر پڑھتے تھے جب سورج ڈل جاتا۔ اب فجر کا وقت میں نے آپ کو بتایا، اب ظہر کا پڑھتے تھے سورج ڈل جاتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، آج کا سورج کتنے بجے ڈل رہا ہے؟ حیرت ہوگی آپ کو، 12:10 پر اذان 12:15 ہو رہی ہے، 12:15 اذان ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب مجھے اس بات کا پتہ لگا تو اتنا بڑی ہے، حالانکہ دیندار گھر سے تعلق ہے، میری آنکھیں کھلی رہ رہی۔ ہم لوگ تو ظہر کی نماز 1 بجے پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑی جلدی پڑھ رہی ہے، 2 بجے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈلتے ہی نماز۔ ہمارے ہاں جماعت جو ہے 12:20 پر ہو رہی ہے، آج کا 12:20 پر اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کے بعد 12:20 پر جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچ لیجئے، ہم بھی نماز جو ہے ظہر کی اس وقت پڑھتے ہیں، اور اثر اس وقت پڑھتے کہ ہم میں سے ایک مدینہ کے دور کے علاقے کی طرف جاتا اور پھر واپس پلٹتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا۔ آج کل اثر کا وقت 3:45 بجے ہو جاتا، 3:45 بجے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نماز پڑھتا، اذان ہوتی، وہ واجبات نماز اثر میں پڑھتا، اثر کی واجبات نماز مسجد میں پڑھتا، اور مسجد میں پڑھنے کے بعد مدینہ کے دور والے کنارے کی طرف جاتا اور وہاں سے واپس بھی پلٹتا۔ اور ابھی سورج میں تیزی باقی ہوتی، سورج میں روشنی سفید ہوتی، رنگ پیلا نہ ہوا ہوتا، اور گرمی بھی باقی۔ تو آپ دیکھ لیجیے، آپ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگلے
20 मिनट तक सूरज में अगर तेजी बाकी है, उसका सफेद रंग बाकी है, तो आप नमाज सही बताइए, वरना आपने असर देर कर ली। और असर नमाज की नमाज खास तौर पर वक़्त पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में आता है नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज। और ये दरमियानी नमाज कौन है, कौन सी है? असर की नमाज। और आप इशा की नमाज में अगर देर भी हो जाती तो उसकी परवाह नहीं करते थे, 1/3 रात तक। अब इशा की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 रात तक की भी इजाजत दी है, और निसफ रात। लेकिन निसफ रात से आमतौर पे हमारे यहाँ समझा जाता है 12 बजे। मैं आपको बताऊं 12 बजे निसफ रात नहीं है, मेरी अंदाजा लगा देता हूँ। 7 बजे मगरिब होता, अजान हो जाती, रात शुरू हो गई, और सुबह 4:30 बजे अजान हो रही है। रात सारी कितने घंटों की हुई? 7 से लेके 5, 12, 5, 9.5 घंटों की रात। सही 9.5 घंटों की रात हो गई। आप समझ लीजिए ये 9 घंटों की है, हिसाब में जरा आसानी हो जाए। 9 घंटों की रात है, 9 घंटों की रात है, तो आधी रात कितने बजे, कितने घंटों की होगी? 4.5 घंटों की। 7 बजे रात शुरू हुई है, आधी रात कितने बजे होगी? 11:30 बजे हुई आधी रात। जब 11:30 बजे आधी रात हुई, तो आप क्या 11:30 बजे नमाज पढ़ेंगी? नहीं, आप 11 बजे उठे, वजू भी करना है, और वजू करके 11:30 बजे तक इजाजत है। आप उस वक्त नमाज शुरू करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि आप खत्म करेंगी 11:30 उठेगी, 5 मिनट आपको वजू में लगेंगे। रात इशा की नमाज लंबी होती है, आपको 20 मिनट लग गए, आपकी तो नमाज 12 बजे जाके खत्म। क्या समझ आई कि 11:30 से क्या मतलब है? 11 बजे नमाज। याद में मेरी बात समझ आ गई है कि नहीं आई? तो आधी रात से मुराद 12 बजे नहीं है। वैसे भी 11:30 बजे अगर आधी रात है, तो 11 बजे आपको नमाज के लिए उठना है, तभी नमाज पढ़ेंगे, वक्त पर होगी ना, वरना तो फिर 11:30 के बाद आधी रात होगी, उसके बाद तो फिर नमाज कज़ा होने लगेगा। तो इस बात को समझे। हमारे यहाँ आमतौर पर लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं। मैं जी शादी से वापस आके ना रात 12 बजे नमाज पढ़ूंगी, और रात 12 बजे पढ़ते जाए नमाज पर खड़े होते 12:30 वो आप कज़ा करें। 11 बजे नमाज के लिए। मगरिब का टाइम जो है वो बड़ा ही आसान है। मगरिब जब सूरज गुरूब हो जाए, और ये हर बंदा अपनी आंखों से देख सकता है, सूरज की टिक्की जो है जब गरूब हो जाए पूरी की पूरी, मगरिब का वक्त हो गया, और यही अफ्तारी का वक्त होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि फजर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 से लेकर 100 आयत पढ़ते थे, जोहर की नमाज में 30 आयत, असर की नमाज में उससे कम। मगरिब की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात सूरा बत्तीन वज़्ज़ैतून पढ़ी, और बाज़ औक़ात आपने सूरा तूर पढ़ी। हालांकि सूरा तूर जो है ये 3 रुकूओं की है, तो बाज़ औक़ात आपने छोटी पढ़ी, अक्सर छोटी पढ़ते थे, लेकिन कभी कभार आपने लंबी भी पढ़ ली, जैसे मैंने आपको बताया सूरा तूर पढ़ी। और इशा की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30वें सिपारे के ऐसी सूरतें पढ़ते थे जो कि एक रुकू की होती, मसलन हालता का हदीसुल गाशिया, सब्बे इसमें रब्बिकल आला, एक रकत पर इतनी पढ़ लिया करते। ये था आपका तरीका। हदीस नंबर 264 जुबैर बिन मुतम की हदीस है कि वो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि आप मगरिब की नमाज में सूरह तूर पढ़ रहे थे। हदीस नंबर 265 बरा बिन आसिब की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, तो आपने इशा की एक रकत में सूरह 3 वज़्ज़ैतून पढ़ी थी, जो मैं आपको बता रही हूँ। सफर में बाज़ औक़ात जल्दी होती है जाने की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सूरत की तिलावत की। हदीस नंबर 266 जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस है कि मुआज़ बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी फर्ज नमाज, फिर
اپنی قوم کے پاس آتے تو انہیں نماز پڑھاتے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے مسجد نبوی سے دور اپنی قوم کو مسجد نبوی سے دور اپنی قوم کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھانی ہے. اپنی یہ اتنی محنت کرتے کہ اپنی عشاء کی نماز جو فرض تھی مسجد نبوی میں پڑھتے تاکہ ثواب زیادہ حاصل ہو، اور پھر وہاں سے وہ دور کی مسجد میں جاتے اور وہاں جا کے انہیں نماز پڑھاتے. تو آپ نے ایک دن انہیں نماز میں سورہ بقرہ پڑھائی. راوی کہتے ہیں ایک آدمی نے نماز چھوڑ دی اور اس نے اپنی ہلکی سی نماز پڑھی اور یہ بات معاذ کو پہنچی. اب ہوا کیا کہ حضرت معاذ جو تھے سورہ بقرہ سورہ عشاء کی نماز میں پڑھتے. آپ کو پتا سورہ بقرہ لمبی سورت ہے. ایک شخص نے کیا کیا، وہ بیچارہ دن بھر کے کام سے تھکا آ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی 2 اونٹنیاں بھی تھیں. اس نے مسجد کے باہر اپنی اونٹنیاں باندھی اور اندر آ گیا. حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کی. اس نے کیا کیا، نماز توڑ دی، اور نماز توڑ کے اس نے اپنی ہلکی سی نماز پڑھی اور چلا گیا. حضرت معاذ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے. باجماعت نماز توڑ کے تو اپنی اس نے جلدی نماز پڑھی ہے. تو حضرت معاذ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ منافق ہے. تو یہ بات اس آدمی کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، ہم ایسی قوم ہیں جو اپنی ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں اور اونٹوں کی مدد سے پانی نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی کو اپنے گھروں میں پہنچاتے ہیں. اور معاذ نے ہمیں کل رات عشاء کی نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی جو لمبی سورت ہے. تو میں نے نماز توڑ دی تو حضرت معاذ نے مجھے کہا کہ میں منافق ہوں. تو یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت معاذ کو بلایا اور ان سے کہا اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا ناراض. مطلب کیا لوگ بیچارے تھکے ہارے ہوتے ہیں اپنے کاموں سے، تو تم انہیں لمبی نمازیں پڑھانی شروع کر دیتے عشاء کے بعد. تو آپ نے آپ ان پر ناراض ہوئے اور آپ نے کہا تم والشمس وضحاها یہ سورت پڑھو اور سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھو. آپ کو پتا یہ ایک رکوع کی صورتیں ہیں. اصل بات یہ ہے فجر کی نماز میں آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول خوب 60 سے پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں انسان تھکا ہوا نہیں ہوتا. آپ کو پتا آرام کیا ہوتا ہے رات کا آرام کیا ہوتا ہے، صبح تازہ دم ہوتا ہے. اور عشاء کی نماز میں انسان نے سارے دن کے کام کیے ہوتے ہیں اور تھکا ہارا ہوتا ہے. تو لہذا فجر کی نماز میں تو آپ نے 60 سے 100 آیات پڑھ لی، لیکن عشاء کی نماز میں آپ نے حکم دیا کہ سبح اسم ربک الاعلی یا والشمس وضحاها جیسی صورتیں جو ہیں ان کی قرات کی جائے. حدیث نمبر 267 ابو مسعود انصاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں نماز زیادہ لمبی پڑھا دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سخت غصے میں تھے، اتنے غصے آپ کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے لوگوں سے آپ نے کہا ہے لوگوں، تم میں سے بعض لوگ نماز سے نفرت دلانے والے ہیں. تم میں سے جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ مختصر پڑھائے، کیونکہ لوگوں کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. ضرورت مند سے کیا مراد؟ کسی نے نوکری پہ جانا، اسے جلدی. اور اس کی آخری حد کیا بتائی جو اللہ کے رسول خود کرتے تھے 60 سے 100 آیات. یعنی یہ نماز اللہ کے رسول نے خود ایک نمونے کے طور پر پڑھائی. تو اس سے زیادہ لمبی نماز بھی فجر میں نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں نماز سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے وہ دیکھو جی وہ سورہ بقرہ ساری پڑھ رہے، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھانی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا خیال رکھے، کیونکہ لوگوں کے اندر بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور کام پہ جانے والے بھی ہیں. حدیث نمبر
268 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے تو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز پڑھے تو جتنی مرضی لمبی چاہے پڑھ لے۔ حدیث نمبر 270 انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے کبھی بھی کسی امام کے پیچھے اتنی ہلکی اور اتنی مکمل نماز نہیں پڑھی جتنی اللہ کے رسول کی نماز ہوتی تھی، یعنی اللہ کے رسول کی نماز ہلکی بھی ہوتی تھی، مکمل بھی ہوتی تھی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہلکی نماز مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اگر آپ کا دل ہو ہلکی نماز پڑھنے کو تو پھر ایسا کریں قرات کم کرو، قرات کم کرو، اور لیکن رکوع اور سجود پورے ہونے چاہیے، رکوع اور سجود پورے ہونے چاہیے، سکون سے نماز پڑھیں۔ صرف اتنا کریں کہ قرات کم کر دیں، تو اللہ کے رسول بعض اوقات ہلکی نماز بھی پڑھاتے تھے لیکن آپ کی نماز مکمل ہو۔ اور اگر وہ بچے کے رونے کی آواز سن دے تو اس کو ہلکا کر دے، اس ڈر سے کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھانا چاہتے تو دیکھتے کہ بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کی ماں کی پریشانی کا سوچ کے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں پریشان ہو رہی ہوگی، اللہ کے رسول نماز ہلکی کر دیتے، تو لہذا ان چیزوں کا نماز میں دھیان رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 272 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے قیام اور قعود کے علاوہ قریباً برابر ہوتا تھا۔ دوبارہ میری بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چاروں باتیں برابر ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ رکوع آپ نے کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو اتنی ہی دیر کھڑے ہوئے جتنے رکوع میں کھڑے ہوئے تھے، اتنی دیر کھڑے، اس کے بعد سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا وہ بھی اتنا ہی بیٹھنا ہے جتنا آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ میری بات اچھی طرح سمجھیں، یہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً برابر ہوتی تھیں۔ کون سی چار باتیں؟ دوبارہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ قریباً برابر ہوتی تھی۔ ہاں آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، قیام سے کیا مراد ہے؟ جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھتے ہیں وہ لمبا ہوتا تھا، اور آپ کا تشہد لمبا ہوتا تھا، کیونکہ تشہد میں آپ کو پتا آپ نے التحیات پڑھنا، آپ نے تشہد پڑھنا، آپ نے درود پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں، چاہیں تو وہی دو دعائیں کر لیں جو ہم کرتے ہیں عام طور پر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور چاہیں تو اس کے ساتھ 50 دعائیں اور لیں۔ تو قیام اور تشہد آپ کا لمبا ہوتا تھا، لیکن رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ اور سجدے کے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چاروں چیزیں برابر ہوتی تھیں۔ اپنی نماز درست کیجیے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جو نہیں سمجھ آئیں بعد میں میرے سے سوالات کی صورت میں پوچھیں۔ حدیث نمبر 273 انس کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ میں تمہیں ویسی نماز پڑھاؤں جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ویسی نماز پڑھاؤں گا جیسے کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز پڑھاتے تھے، میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ ثابت کہتے ہیں جو اس حدیث کو کے راوی ہیں کہ حضرت انس ایک ایسا کام کرتے تھے جو میں دیکھتا ہوں کہ تم نہیں کرتے، اور وہ کام کیا تھا؟ جب وہ اپنا رکوع سے سر اٹھاتے کھڑے رہتے جہاں تک کہ کہنے والا کہتا یہ تو سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، وہی بات رکوع کیا، رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا کہتا کہ شاید انہیں سجدہ کرنا بھول گیا ہے،
اور جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اتنا لمبا بیٹھتے کہ کہنے والا کہتا کہ انہیں دوسرا سجدہ بھول گیا ہے. کیا خیال ہے؟ آج بھی یہ ہماری نماز میں برائیاں ہیں. ہم رکوع کے بعد فٹ فٹ سجدے میں جاتے ہیں اور پہلے سجدے کے بعد ابھی سجدے میں آدھا بھی راستے میں ہوتے ہیں. تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، کل بھی حدیث مسیح الصلاۃ میں نے آپ کو بڑا واضح طور پر بتایا تھا کہ رکوع اور سجدہ پورا نہ ہو تو نماز زیرو ہی. ٹھیک ہے؟ تو حضرت انس نے خاص طور پہ کیا کیا کہ نماز رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے اور ایک سجدہ کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا شاید انہیں سجدہ کرنا بھول گیا ہے. اپنی نماز میں کو درست کر لیجیے. حدیث نمبر 274 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو جب آپ فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہ جھکاتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز باجماعت میں امام کی پیروی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ امام نے اللہ اکبر کہا سجدے میں جانے کے لیے اور آپ بھی اس کے ساتھ جھک گئے. نہیں. برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے سجدے کے لیے، تب ہم جھکتے نماز سجدے. تو آپ نے امام سے پیچھے رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا. حدیث نمبر 275 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ تسبیح پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب سورہ نصر اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح برأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ کی مدد آئی اور فتح ہو گئی اور تو دیکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ اے نبی چونکہ دین پھیل چکا ہے، لوگ فوجیں در فوجیں داخل ہو رہے ہیں، آپ شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کی تسبیح کیجیے، حمد کیجیے اور اللہ سے بخشش مانگیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد یہ تسبیح رکوع اور سجدے میں کرتے تھے سبحانک اللہم. کیا خیال ہے؟ تسبیح ہو گئی، بابی حمدی کا حمد بھی ہو گئی، اللہم اغفر لی بخشش بھی ہو. یہ تسبیح پھر آپ سجدے میں بھی کرتے تھے، رکوع میں بھی کرتے تھے. ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رکوع میں دعا کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں بھی ثابت ہے. حدیث نمبر 276 ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ 2 بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں. وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ ماتھا اور ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور پاؤں کی 2 انگلی، دونوں پاؤں کی انگلی، 7 اعضاء پر سجدہ کریں. اب ان میں سے اگر آپ نے اپنی پیشانی تو زمین پہ لگائی اور ناک زمین پہ نہ لگائی تو سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت اکرمہ کی حدیث ہے کہ جس کی پیشانی اور ناک زمین پر نہ لگے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو لہذا ناک بھی زمین پہ لگنی لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ نہ تو اپنے بال سمیٹ اور نہ ہی اپنے کپڑے سمیٹے. ایک اور کام آپ نے نماز میں کرنا ہے، اپنے بال نہیں سمیٹنے. بال سمیٹنے سے کیا مراد ہے؟ بالوں کا جوڑا نہیں بنانا، بالوں کو کیچر نہیں لگانا، بالوں سجدے جب سجدہ کرنا ہے تو بالوں کو اپنی فطری حالت میں ہونا چاہیے. اور بالوں کی فطری حالت کیا ہے؟ وہ نیچے ہوتے ہیں. بالوں کا جوڑا نہیں بنانا،
بالوں کو کیچر میں نہیں لگانا، بالوں کو کسی اور طریقے سے آپ نے نہیں رکھنا، بالوں کو ان کی فطری حالت میں ہونا چاہیے، لہٰذا نماز پڑھتے وقت بالوں کو ان کی صحیح حالت میں کر لیجیے۔ دوسری بات ہے کہ کپڑے نہ سمیٹیں۔ کپڑے سمیٹنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ نماز میں پڑھے ہوتے ہیں، بار بار کبھی قمیص سے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی اپنا دوپٹہ جو ہے اسے سمیٹ رہے ہیں، بار بار دوپٹہ ہمارا گر جاتا ہے۔ نماز میں اپنے دوپٹے کو پن اپ کر لیجیے، پن اپ ایک دفعہ کر لے، اس کے بعد آپ نماز میں فارغ۔ کیوں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے انسان کی توجہ ان کاموں سے بٹتی ہے، ان کاموں سے توجہ بڑھتی ہے، یا تو ململ کا دوپٹہ لے اور اس کی بکل مارے اچھی طرح جو ہلے نہیں، یا پھر اگر آپ کا دوپٹہ ہلنے والا ہے تو پھر اس کو پن اپ کر دیں۔ آپ کا دوپٹہ جو ہے آپ کو نماز میں تنگ نہ کرے۔ نماز میں آپ نے نہ کپڑے سمیٹنے ہیں نہ بال سمیٹنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے ہی آپ کو ایک اور بات کو بھی پتہ چلا، بعض عورتیں جو ہے نماز میں جناب علی پیچھے سے چٹیاں بنا رہی ہیں۔ بھئی نماز ان کاموں کے لیے نہیں ہے، نماز میں آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور آپ نے پوری توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف، اور وہ اپنے کپڑے بھی نہ سمیٹے اور اپنا بال بھی نہ سمیٹے۔ سجدہ جو ہے پیشانی پر ہوگا، دونوں ہاتھوں پر ہوگا، دونوں گھٹنوں پر ہوگا اور دونوں پاؤں پر ہوگا۔ حدیث نمبر 277، عبداللہ بن مالک بن بحینا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ اب جی سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ میں پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو بڑا مطمئن ہو کے اپنی کمر سیدھی کرے، اتنی سیدھی کرے کہ جس میں پانی بھی اگر اس کے اوپر ڈالا جائے تو پانی بھی نہ گرے، اتنی آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ سجدے میں اپنے بازو جو ہیں ان کو کھول کے رکھیں، یہ یوں، تاکہ اللہ کے رسول کی جو تھیں بغلیں نظر آتی، بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ نظر آتی تھی۔ بغلوں کی سفیدی اگر آپ نے یوں بغلیں کی ہوں گی تو آپ کی بغلیں جو ہیں وہ سفیدی نہیں نظر آئے گی۔ اپنی کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھیں، نمبر 1۔ دوسری بات ہے انہیں یوں نہیں کریں، انہیں پہلوؤں سے علیحدہ رکھیں۔ تیسری بات، کوہنیاں زمین سے نہ لگائیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح نہ بیٹھیں جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ آپ کو پتہ کتے کی عادت ہے کونیاں زمین پر، آپ نے کونیاں زمین پہ نہیں رکھنی۔ کتے کو کبھی بیٹھا ہوا دیکھیں، کتا زمین پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، کونیوں کو زمین سے اونچا رکھنا ہے اور ان کو پہلوؤں سے بھی سے علیحدہ رکھنا ہے۔ آپ کا ران اور آپ کی پیٹ جو ہے یہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا طریقہ تھا۔ اب بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو مردوں کا سجدہ ہے، عورتوں کو سمٹ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی وہی بات ہے جیسے ہمارے علماء نے فتوے دے دیے عورت مسجد میں نہ جائے، فتنہ۔ ارے بھی اللہ کے رسول کو نہ پتا تھا ان عقل مندیوں کا اور ان حکمتوں کا؟ اللہ کے رسول نے خواتین کو کیوں نہ بتایا؟ حضرت عائشہ کو ہی بتا دیتے کہ عائشہ تم عورت ہو تو تم سمٹ کے نماز پڑھو۔ عائشہ سے ایک حدیث ایسی مروی نہیں، ازواج مطہرات نماز پڑھتی تھے، کسی سے ایسی حدیث مروی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے علماء کا اپنا اجتہاد ہے کہ عورت کے حیا والی ہوتی ہے اسے سمٹ کے نماز پڑھنی، اسے خوب بچھ کے نماز پڑھنی چاہیے، اپنا پیٹ سینے کے ساتھ لگا کے۔ میں سمجھتی ہوں جب پیٹ سینے کے ساتھ انسان لگا کے نماز پڑھتا ہے وہ صحیح طرح سجدے میں ناک زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا، وہ ٹکا ہی نہیں سکتا۔ وہ نماز ناک زمین میں ٹکتی ہی تب ہے جب آپ کی پیٹھ اونچی ہو۔ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، آپ کی پیٹھ اونچی ہوتی ہے تو آپ کی ناک اور ماتھا زمین پہ ٹکتا ہے، ورنہ تو آپ کا ناک زمین پہ لگتی ہی نہیں اگر آپ نے بچھ کے سجدہ کیا ہے۔ ویسے یہ جو ان کا ہے اجتہاد ہے کہ جی عورت پردے کی چیز ہے، کیا خیال ہے؟ عورت تو پہلے ہی حجاب کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوتی، اپنے پورے سطر میں ہوتی ہے، اپنے بال ڈھکے ہوتے ہیں
کلائیوں تک اس نے لباس پہنا ہوتا ہے، بلکہ نماز میں آپ کو بتاؤں یہ جو پاؤں ہیں، پاؤں کی جو پشت ہے یہ بھی ڈھکی ہونی چاہیے۔ ام سلمہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پاؤں کا جو اگلا پنجہ ہے یہ آپ کا ننگا رہ لے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقی پاؤں آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس لیے چھوٹے پائنچے والی نماز شلوار سے نماز نہیں ہوتی، ٹراؤزر سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کا بڑا پائنچہ ہے جس کے ساتھ آپ کے پاؤں کی پشت ڈھک گئی ہے تو نماز کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے آپ کا ایک کلائی برابر جگہ خالی ہو، اتنی اگر بازو ہے تو نماز ہے۔ تو عورتیں پہلے ہی پورے حجاب میں ہوتی ہے، سطر میں ہوتی ہے، اس وہ کون سی کوئی پہلے بے حجابی کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ حدیث نمبر 278 ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے نکلتے تو آپ حکم دیتے ایک برچھا گاڑ دیا جاتا، وہ آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا ہے تو آپ اس کے سامنے نماز پڑھتے، لوگ آپ کے سے گزرتے، اور آپ ایسا سفر میں کیا کرتے تھے، اور وہیں سے عمرا نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ اب نمازی کو چاہیے جب نماز پڑھے تو اپنے آگے سترے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اپنے جب نماز کے آگے ایک لکڑی ایک سترا رکھا، اللہ کے رسول یہ برچھی رکھتے تھے، اس کے ساتھ جب انسان نے نماز پڑھ لی تو کوئی آگے سے گزر بھی گیا، انسان کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا، ورنہ انسان کی نماز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی۔ اب یہ کتنا ہونا چاہیے یہ سترا جو ہے، ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے تھے اور اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 271 میں یہ وضاحت ہے۔ ابو جحیفہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ چمڑے کے ایک سرخ رنگ کے خیمے میں تھے، اور میں نے بلال کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لیے ہوئے تھے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما ہے، آپ نے وضو کیا، حضرت بلال آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ لے کر آئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، صحابہ آپ کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے تھے، آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، آپ جب وضو کرتے تو وضو کا پانی ایک برتن میں گرتا، اور وہ برتن حضرت بلال لے کر باہر آتے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا، جو استعمال شدہ پانی ہوتا تھا، اس کے لیے جلدی کرتے، تو جس کو تو اس میں سے کچھ مل جاتا وہ اس کے ساتھ اسے اپنے جسم پر مل لیتا، اور جسے اس پانی میں سے کچھ بھی نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لیتا اور اس کے ساتھ برکت حاصل کرتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جس کو تو وہ پانی مل گیا اس نے پانی پکڑا اپنے جسم پر پھیر دیا برکت کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگ کر پانی آیا تھا، برکت والا پانی تھا، اور جس کو پانی نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لی، اس کا ہاتھ پانی سے تر ہے، اس نے وہیں سے تری لے لی اور اس کو ہی برکت کے لیے اپنے جسم پر پھیر لیا۔ اتنی عقیدت ہوتی تھی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا، بلال نے ایک برچھی پکڑی اور اسے گاڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ رنگ کے چوغے میں نکلے جس کو آپ نے پنڈلیوں تک اونچا اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے اس برچھی کی طرف نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میں نے دیکھا لوگ اور چوپائے اس برچھی کے آگے سے گزرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ سترا ہونا کتنا چاہیے، یہ جو ہے یہ ایک سواری کی جو کجاوا ہوتا ہے اس کی لکڑی اس کے جتنا اونچا ہونا چاہیے۔ اب آج کل یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہوتی، اندازہ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں 2 سے 2.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے،
اور اگر آپ کو یہ اتنا اونچا نہیں ملتا تو اس سے تھوڑا سا کم بھی ہو تو خیر، ٹھیک ہے، کرسی اپنے آگے رکھ لیں۔ اللہ کے صحابہ ستونوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، ستون کو اپنے آگے رکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو سترے کے بعد آپ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ میری نماز میں خلل نہیں آئے گا، پوری توجہ سے نماز پڑھیں، اس کے بعد کوئی آگے سے گزرتا ہے کوئی نہ گزرے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث نمبر 273 ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ ابو صالح سمان کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری کو جمعے میں دیکھا، وہ کسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہے تھے جو اسے لوگوں سے آڑ کیے ہوئے تھی۔ ایک میں نے جوان کو دیکھا جس کا تعلق بنی ابو معیط سے تھا کہ وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ابو سعید خدری نے اپنے آگے سترا رکھا ہوا ہے اور ایک نوجوان آدمی جو ہے وہ وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، راستہ کوئی نہیں، وہ کرتا کیا ہے کہ وہ حضرت ابو سعید خدری اور سترے کے درمیان میں سے گزرتا، یعنی ابو سعید خدری اور سترے کے درمیان میں سے گزرتا ہے۔ گزرنا تو اسے چاہیے تھا سترے کے اس طرف سے، لیکن کوئی جگہ ایسی تھی، سچویشن ایسی تھی کہ اور کوئی راستہ گزرنے کا نہیں تھا، تو اس نے حضرت ابو سعید خدری کے اور اس سترے کے درمیان میں سے گزرنا چاہا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے اس کے سینے میں اس کو دھکا دیا، تو جوان نے دیکھا تو اس نے کوئی اور راستہ نہ پایا مگر راستہ ان کے آگے ہی تھا۔ اس نے دوبارہ کیا تاکہ وہ وہاں سے گزر جائے، جلدی ہو گئی، اس کو انتظار نہ کر سکتا ہوگا، اس نے دوبارہ وہیں سے گزرنا چاہا۔ ابو سعید خدری نے اس کو پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا، تو اس کو ابو سعید سے شکایت پیدا ہوئی، وہ مروان کے پاس چلا گیا۔ مروان ان دنوں میں مدینے کا گواہ تھا، وہ اپنا مقدمہ لے گیا مروان کے پاس اور اس نے شکایت جو اسے ابو سعید خدری سے تکلیف ہوئی تھی۔ ابو سعید خدری بھی اس کے پیچھے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے، انہیں اندازہ تھا کہ میری شکایت ہو جائے گی، وہ بھی پیچھے چلے گئے۔ تو مروان نے کہا تجھے اور تیرے بھتیجے کے درمیان کیا معاملہ ہے اے ابو سعید؟ ابو سعید کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جب تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا ہو جو اسے لوگوں سے آڑ کر دے، تو اگر کوئی شخص اس کے درمیان میں سے گزرنا چاہے تو اسے اس کو دور کرنا چاہیے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کو اس سے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کی نماز خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لہذا سترے کے آگے سے کوئی گزر جائے یہ صحیح جگہ ہے، کوئی سترے نمازی کے درمیان سے گزرنا چاہے تو یہ کون ہوتا ہے؟ شیطان، جو کہ انسان کو انسان کی نماز سے روکنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 275 سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ کے درمیان اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سترا رکھتے تھے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کتنی گنجائش ہوگی؟ ایک بکری کے گزرنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنی دور سترا رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ یہاں نماز پڑھیں یہاں پہ سترا رکھیں۔ حدیث نمبر 288 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ ان کے اور قبلے کے درمیان تھی، اور وہ ان کے بستر پر چوڑائی میں لیٹی ہوئی تھی جیسا کہ جنازہ چوڑائی میں بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سترا رکھنا ہے اور سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنی۔ اب حضرت عائشہ ایک اور ہمارے سامنے صورت پیش کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، چوڑائی یوں کر کے جیسے جنازہ رکھا جاتا ہے اس طرح امام کے آگے چوڑائی۔ اب اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں فرق نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز میں فرق تب آتا ہے
کہ جب کوئی آگے سے گزرتا ہے، جو چیز حرکت کرتی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے نا، لیکن اگر کوئی چیز اسٹینڈ اسٹل ہے تو اس کے ساتھ آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوتی. تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے آپ کے سویا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ہل نہیں رہا، وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ سویا وہ شخص اٹھ کے چل پڑے پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں آگے سوئی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عورت کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ ملا دیا اور تم نے ہمیں گدھوں کے ساتھ ملا دیا. اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب انہوں نے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی نماز ہو جاتی تھی. صحیح. تو لہذا سمجھ کے آئی کہ سترہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص آپ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ اسے ہی سترہ بنا کے نماز پڑھیں. حدیث نمبر 293 میمونہ کی حدیث ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں ان کے بالمقابل ہوتی اور میں حائضہ بھی ہوں. بعض اوقات مجھے آپ کا کپڑا بھی چھو جاتا جب وہ سجدہ کرتے اور آپ کی نماز میں کوئی فرق نہ رہتا، بلکہ ایک کپڑا اگر حائضہ کے اوپر ہو اور وہی کپڑا نمازی کے اوپر بھی ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں ایسے بہت سے مغالطے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. حدیث نمبر 294 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے مردوں کے لیے؟ عورتیں کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو قمیص بھی پہننی ہے اور ان کے پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، پاؤں کی پشت اور بازو بھی ڈھکے ہونا چاہیے اور سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے اور بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات عورتوں کے دوپٹے باریک ہوتے ہیں ان میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی بات ہو تو عورتوں کو چاہیے اپنے بال جو ہیں ان کو ڈھک کے دوپٹے کو دورا کر کے اس کی نقل مار رہے یا موٹے دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھیں. تو مردوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ وہ تب غربت اور صحابہ کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے، مشکل سے ایک کپڑا ہوتا تھا. حدیث نمبر 296 عمر بن ابی سلمہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور آپ اس کے دونوں پہلو جو تھے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے. اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ ہونا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ مرد جب نماز پڑھتے ہیں کوئی تولیہ لے لے جس کے ساتھ اپنے ان کے کندھے ڈھکتے ہیں یا بنیان ایسی پہن لیں جن کے ساتھ ان کے کندھے ڈھکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کپڑے کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو مرد صرف تہبند میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق